پہلا سوال ہے، کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذاہب سے زیادہ عیسائیت سے قریب ہے؟ اگر ہے تو ہمارا رویہ عیسائیوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ جناب ذاکر صاحب۔ بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین اسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے، تو ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورہ مائدہ کی سورہ نمبر 5 آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم کرسچن ہیں۔ سوال ہے کہ ہمارا رویہ ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ ہمارا رویہ، میں کہتا ہوں کرسچن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے۔ اسلام ایک واحد دین ہے، واحد مذہب ہے کرسچینٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے، اور ہمارے لیے کمپلسری ہے، فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کریں۔ اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے، جسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائسٹ۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنا کوئی والد کے ہوئی، ایک معجزہ سے، جو کئی ماڈرن کرسچن نہیں مانتے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان ڈالی۔ ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندھوں کو روشنی دی، اور جو لوگ کو کوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی، ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ مسلمان اور عیسائی ساتھ میں جا رہے ہیں، لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں؟ اختلاف ہے کہ کئی عیسائی، بہت سے کرسچن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں۔ دعوت کی، ماسٹر کی جسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی، جیسا میں نے کہا تقریر میں، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64، کل یا اہل کتاب، کہو اہل کتاب سے، تعالوا الی کلمۃ سواء بین وبینکم، ہم اور آپ اس بات کی طرف آئے جو ہم میں یکساں ہے۔ سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے۔ ولا نشرک بہ شیئا، ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اکثر کرسچن کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں۔ میرا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کہیں بھی بائبل میں پڑھیے، بائبل میں کہیں بھی یہ ذکر نہیں ہے صاف الفاظ میں، ان ایمبیگوس اسٹیٹمنٹ، جس میں عیسیٰ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں خدا ہوں، یا کہتے ہیں کہ میری عبادت کرو۔ آپ بائبل پوری پڑھ ڈالیے، کہیں بھی بائبل میں نہیں لکھا ہوا ہے صاف الفاظوں میں کہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری پوجا کرو، میری عبادت کرو۔ اور یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، کوئی بھی عیسائی موجود ہے، اگر مجھے بائبل میں سے ایک بھی ورس دکھائے صاف الفاظوں میں جہاں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو، تو میں ڈاکٹر ذاکر نائک آج
क्रिश्चियन बनने को तैयार हूं। मैं अपने आप को फांसी पे लगाने को तैयार हूं। बाकी मुसलमान ये नहीं कह सकते, क्योंकि मैं इस्लाम और दिगर मज़ाहिब का तालिब इल्म हूं। मैं इतने दावे से कह सकता हूं कि आप पूरी बाइबल पढ़ डालिए, कहीं भी जिक्र नहीं कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं साफ अल्फाज में क्या मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो। अगर आप पढ़ेंगे बाइबल, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 28, ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि मेरे वालिद मेरे से ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 29 में, मेरे वालिद सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 28 में, मैं अल्लाह के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ ल्यूक में चैप्टर नंबर 11 आयत नंबर 20 में, क्या मैं अल्लाह की उंगली के जरिए शैतानों को भगाता हूं। ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन में चैप्टर नंबर 5 में आयत नंबर 30 में, मैं जो भी जजमेंट करता हूं अल्लाह के जरिए करता हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता हूं, जो भी मैं सुनता हूं वो कहता हूं, और जो भी अल्लाह की मर्जी है वो मेरी मर्जी है। और जो भी शख्स कहता है कि जो अल्लाह की मर्जी मेरी मर्जी है वो मुसलमान है। तो ईसा अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, उनने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं। हालांकि क्लियर अल्फाज में लिखा गया है बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में, "Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it." इसमें लिखा है बुक ऑफ एक्ट्स में चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 22 में कि ओ यहूदी लोग, ए इजराइली, आप सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम एक नसारा थे, वो एक आदमी थे, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें आप लोगों के बीच में से चुना और अपने करामात के जरिए, अपने आयात के जरिए अपनी निशानी दिखाई। तो इस बाइबल के वर्स में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, ईसा अलैहिस्सलाम एक आदमी थे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उन्हें चुना आप लोगों के बीच में से, और अपने करामात के जरिए उसमें निशानी दिखाई। और जब ईसा अलैहिस्सलाम से कहा गया था कि सबसे पहली चीज क्या मानना चाहिए, तो उन्होंने कहा, जो लिखा है गॉस्पेल ऑफ मार्क में चैप्टर नंबर 12 आयत नंबर 29 में, शमा इज़राइलो अदना हैन अदना खद। ये हिब्रू कोटेशन है जिसकी मानी है कि ए इज़राइल, आप समझ लो कि अल्लाह एक ही है। तो हमें ईसाई लोग से बात करना चाहिए, तालौ इला कलमतिन सवाइन बैना बैनकुम, जो आप और हम में यकसा है उसके ऊपर तो बात माने। और मैंने एक लेक्चर दिया है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी, जो चीज एक जैसी है ईसाई और इस्लाम मजहब में, उसके बारे में जिक्र किया मैंने। और बाइबल में लिखा हुआ है कि शराब नहीं पीना चाहिए, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुस्लिम नहीं पीते, ईसाई लोग पीते हैं। बाइबल में लिखा है चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 7 और 8, खंजीर मत खाओ। कुरान में भी लिखा है खंजीर मत खाओ। मुसलमान नहीं खाते, ईसाई लोग खाते। बाइबल में लिखा हुआ है कि रिबा मत लो, इंटरेस्ट मत लो, कुरान में भी लिखा हुआ है। हम मुसलमान नहीं लेते, क्रिश्चियन लोग लेते। बाइबल में लिखा हुआ है हिजाब के बारे में, बाइबल में लिखा हुआ है जिस तरीके से कुरान और हदीस में लगे हिजाब के बारे में, उसी तरीके से बाइबल में भी लिखा है। लेकिन बाइबल में एक दर्जा आगे है। बाइबल में लिखा हुआ है 1 कोरिन्थियन में चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 6 to 11 में लिखा गया है, अगर कोई भी खवातीन अपना सिर खुला रखती है उसके सिर को मुड़वाओ। कई हदीस अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपकी जज्बात की कदर करता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह,
تو آپ اگر ان کی کتاب پڑھیں گے، ان کے کتاب میں حجاب ایسا ہے، ہمیں ان سے کہنا چاہیے کہ آپ کی کتاب پڑھو، آپ کی کتاب میں لکھا ہے خواتین کو حجاب کرنا چاہیے، تو آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اگر دیکھیں گے فوٹو مدر میری کا، الحمدللہ وہ مسلمہ جیسی لگتی ہے، مسلمہ تھی الحمدللہ. تو ہمیں عیسائی لوگ سے بات کرنا چاہیے، منہ کھولنا چاہیے، ہمیں ان کی کتاب پڑھنا چاہیے ہدایت کے لیے نہیں، تاکہ ہم ان سے دعوت کر سکے. ہدایت کے لیے قرآن اور صحیح حدیث کافی ہے اور کوئی کتاب کی ضرورت نہیں، لیکن دعوت کے لیے قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں بھی لکھا ہے کہ ہم کتاب کا استعمال کر سکتے تاکہ ہم انہیں اسلام کی طرف لے آئے. چونکہ یہ ایک علمی محفل ہے، جیسے ہمارے محدین صاحب نے آپ سے گزارش کی کہ آپ غور سے سننے کی کوشش کیجئے، ایسے موقع بار بار نہیں ملتے ہیں، اور یہاں پر کسی نعرہ بازی کی اجازت نہیں ہے، اور اگر کوئی نعرہ لگے گا تو اسٹیج سے لگے گا. اب دوسرا سوال ہے، کیا ہم غیر مسلم بھائیوں کے تہواروں میں شمولیت نہیں کر سکتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر باہمی بھائی چارہ بڑھانے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ جناب ذاکر صاحب. سوال بھائی صاحب کا ہے کہ ہم غیر مسلمانوں کے تہوار میں حصہ لے سکتے ہیں کیا نہیں، اور اگر حصہ نہیں لیں گے تو بھائی چارہ کیسے بڑھے گا؟ اکثر جتنے بھی تہوارات ہیں غیر مسلمانوں کے، وہ اسلام کے شریعت کے خلاف ہے. ایسا کوئی ایک آدھ تہوار ہے جو شریعت کے خلاف نہیں ہے اور جو شرک اس میں موجود نہیں ہے اس میں بھاگ لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اکثر زیادہ تر سب تہوار اسلام کے شریعت کے خلاف ہے اور اس میں اکثر شرک ہوتا ہے. تو ایسے تہوار میں اگر آپ بھاگ لینا چاہتے ہیں لے سکتے ہیں، لیکن ایک ہی کنڈیشن پہ، آپ اس تہوار میں جا کے شرک نہ کرے، شریعت کو نہ توڑے، لیکن ان کو دعوت دے. میں جاتا ہوں ان کے تہوارات میں، شرک نہیں کرتا لیکن دعوت دیتا ہوں. اگر آپ میں بھی ہمت ہے تو آپ بھی جا سکتے ہیں، لیکن آپ کہیں گے نہیں میں جاؤں گا. لوگ کہتے دیکھو میں جب جاتا ہوں پارٹی میں شراب سرو کرتے تو میں کوکو کولا پیوں گا، میں پیپسی پیوں گا. لوگ کو کیا پتا کیا پیپسی پی رہے، لوگ تو سمجھیں گے شرابی پی رہے نا. تو شرابی کا ساتھ دینا بھی حرام ہے، لیکن اگر آپ شرابی کے ساتھ جا سکتے ہیں اور اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں، آپ نے شراب پینے کا لیکن اس کی شراب چھڑوا سکتے ہیں تو بے شک جائیے. لیکن اگر آپ کو ہمت نہیں ہے بولنے کے لیے مت شراب پیو تو جاؤ ہی مت وہ تہوار میں. میں جاتا ہوں بامبے میں، جتنے کانسولیٹس ہیں نا فورن، ان کے پروگرام ہوتے نیشنل ڈے، تو اکثر ان لوگ اکثر شراب سرو کرتے. پہلے مجھے پتا نہیں تھا، تو جب میں جاتا تھا میں کانسل جنرل سے ڈائریکٹ کہتا ہوں مجھے معاف کرنا، میں معذرت چاہتا ہوں. بولا کیوں؟ کیونکہ آپ جو شراب دے رہے وہ میں مذہب میں الاؤڈ نہیں. کھلم ڈائریکٹ دعوت دیتا ہوں یہ شراب حرام ہے، اور ہمارے مذہب میں تو حرام ہے ہی، اس کے علاوہ میں آپ کو سینکڑوں وجہ دکھا سکتا ہوں کیوں حرام ہے. اور پھر میں میڈیکل ڈاکٹر ہونے کے لحاظ سے ہاں ڈاکٹر یو ویری گڈ ویری نائس، اچھا کر رہے. ڈرتے کیا؟ منسٹر بھی ہون دو، ڈرنے کا نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. جب میں شروع کیا تھا، جب میں میڈیکل کالج میں تھا بمبئی میں نائر ہاسپٹل میں، اور جب میں وید یا بھگوت گیتا کے شلوک کی تلاوت کرتا تھا تو میرے چند مسلمان دوست تھے میڈیکل کالج میں، کتنے چند تھے، وہ بھاگ جاتے تھے کہ ذاکر ابھی مروائیں گا ہمیں. اور میرے ارد گرد سب ہندو لوگ. پر الحمدللہ جب اللہ ساتھ ہے تو کس نے ڈرنا. اور وہی لوگ آج میری عزت کرتے اور عزت کرتے. ہمیں غلط فہمی ہے کہ ہم دعوت دیں گے تو دوستی ٹوٹ جائیں گی. دعوت دو لیکن حکمت کے ساتھ دو. میرے بہت سے غیر مسلمان دوست ہیں الحمدللہ، ان کو دعوت دیتا ہوں میں، کھلم کھلا دعوت دیتا ہوں. کچھ مانتے کچھ نہیں مانتے، ہمارا کام ہے ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ غاشیہ میں سورہ نمبر 88 آیت نمبر 21-22 فذکر انما انت مذکر. آپ کا کام ہے ذکر کرنا، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو ذکر کرنا چاہیے. تہوار میں، تہوار ایک بہت اچھا موقع ہے دعوت کرنے کا. اور میں دائی لوگ کو بتاتا ہوں کس طریقے سے ہر تہوار میں آپ دعوت کر سکتے. تو آپ کو تہوار کی ذرا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے. ہر تہوار کا بیک گراؤنڈ جانیں گے تو انشاءاللہ دعوت دینا بہت آسان ہے، اور ہمیں ان کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف سیدھے سادے سوال پوچھنے کا. سوال پوچھیں گے وہ خود اپنے آپ شرمندہ ہوں گے. تو تہوار میں اگر آپ دعوت دے سکتے ہیں، آپ کوئی شرک مت کیجیے.
ایسا کچھ اس میں کام مت کیے جس میں شریعت کے خلاف ہے، لیکن جا کے دعوت دے سکتے تو بے شک جائیے، لیکن دعوت نہیں دے سکتے تو کم از کم تہوار سے دور رہ دی۔ جب آپ ویسلز آف دا نیک کاٹتے ہیں تو جو خون وہ نرو پہ جا رہا ہے، اس دماغ کی طرف جا رہا ہے جس سے درد کا احساس ہوتا ہے، وہ رک جاتا ہے۔ تو اس جانور کو درد کا احساس ہوتا ہی نہیں، جانور تڑپتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلز کانٹریکٹ ہو رہے، مسلز آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے وہ جانور تڑپتا ہے، لیکن درد کی وجہ سے نہیں، کیونکہ خون جسم سے باہر نکل رہا ہے اس لیے تڑپتا ہے، اسے درد نہیں ہوتا۔ لیکن جھٹکے میں جب جھٹکا دیتے آپ، یا سٹننگ کہتے ہیں، سٹننگ، اس سے اکثر جانور 4-5 گھنٹے بعد مرتا ہے اور درد کے ذریعے مرتا ہے۔ اسی لیے ہم مسلمان، ہم جانور کی بھی قدر کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ جانور ہم کھا سکتے ہیں اسی لیے کھاتے ہیں، لیکن اللہ کے نام سے انہیں کاٹتے ہیں، اور جب ہم ان کے ذبح کرتے ہیں انہیں درد نہیں دیتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے لیے ذبیحہ حلال ہے اور جھٹکا حرام ہے۔ Dr. Saab, you have mentioned a number of questions raised by our Christian brothers in their missionary work among Muslims. These can raise doubts in some Muslims' minds. You have not responded to these questions raised by the Christians. بھائی کا سوال ہے کہ میں نے میری تقریر میں چند سوالات کیے جو کرسچن مشنری مسلمانوں سے کرتے ہیں، اور بہت سے مسلمان جاننا چاہتے ہیں اس کا جواب کیا ہے۔ ہمارے دماغ میں بھی شبہ پیدا ہو گئی ہے، آپ نے جواب کیوں نہیں دیا؟ اور اکثر جب میں تقریر کرتا ہوں، میں تقریر میں جواب نہیں دیتا ہوں، کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس علاقے کے مسلمانوں کو دعویٰ کرنے میں انٹرسٹ ہے کیا نہیں۔ بہت سے مسلمان ہاں اللہ اکبر کیا جواب ہے، لیکن کون پوچھتا ہے نا جواب کیا ہے؟ یہاں لوگوں میں سے کتنے لوگ جواب جانتے ہیں؟ 5 جواب جانتے ہیں؟ ہاتھ اوپر کیجئے۔ کم از کم لاکھ لوگ ہیں، اس سے زیادہ۔ کوئی بھی 5 جواب جانتا ہے؟ یہاں 1-2 ہاتھ دکھے مجھے، 3 ہے۔ 3 بھائی کہتے ہیں کہ جواب جانتے ہیں لاکھوں میں سے۔ 5 ہاں 5 جواب جاننا مطلب صحیح جواب امپورٹنٹ ہے۔ جواب دینے کے لیے بلاتے ڈانڈی گل۔ جب چھوٹی گیدرنگ ہوتی تھی میں پوچھتا تھا جواب کیا ہے، ابھی کافی بڑا مجمع ہے میں تو پوچھتا تھا جواب کیا ہے۔ جواب دینا الگ بات ہے، مطمئن جواب دینا دوسری بات ہے۔ جواب تو کوئی بھی دے سکتا ہے، جواب دینا آسان نہیں، مطمئن جواب دینا سب سے مزے کی بات ہے۔ اور یہ سب جواب قرآن مجید میں موجود ہے، میرے ویڈیو کیسٹ میں موجود ہے، میں مختصر سا جواب دوں گا۔ ان کا پہلا سوال تھا کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، تو آپ بائبل کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ قرآن مجید میں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے بالکل غلط ہے۔ کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے۔ قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، بائبل نہیں۔ اور یہ پریزنٹ بائبل جو کرسچن لوگ کے پاس ہے وہ انجیل نہیں ہے۔ انجیل میں ہم مانتے ہیں وہ وحی تھی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی، ہم اس پہ ایمان لے کے آتے، مانتے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ لیکن یہ بائبل جو ان کے پاس آ جائے وہ اللہ کا کلام نہیں، وہ مکسچر ہے، ملاوٹ ہے۔ کچھ الفاظ ہوئیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کچھ الفاظ عیسیٰ علیہ السلام کے بھی ہوئیں گے، کچھ تاریخ کے الفاظ بھی ہوئیں گے۔ افسوس کی بات ہے کچھ گندے الفاظ بھی ہے، پورنوگرافی کہتے ہیں انگریزی میں، پورنوگرافی۔ اور کتنی غلطیاں ہیں، بے شمار، سینکڑوں غلطیاں ہیں۔ تو یہ غلطیاں ہم نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ کہنا کہ بائبل اللہ کا کلام بالکل غلط ہے، ہم انجیل میں مانتے ہیں۔ آج ان کے بائبل میں ہے انجیل میتھیو، انجیل لوقا، انجیل یوحنا، انجیل مرکز۔ ہم مانتے ہیں انجیل عیسیٰ میں۔ انجیل عیسیٰ پیش کرو اور ہم دیکھیں گے وہ صحیح ہے کیا نہیں۔ انجیل عیسیٰ ان کے پاس نہیں ہے۔ گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، گاسپل اکارڈنگ ٹو مارک، گاسپل اکارڈنگ ٹو لیوک، گاسپل اکارڈنگ ٹو جان۔ واٹ وی وانٹ از گاسپل آف جیسس، پیس بی اپون ہم۔ دوسرا سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 5 بار آتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نام سے 25 بار، تو کون بڑا؟ اس کا جواب یہ ہے
کہ جب بھی کسی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے وہ شخص اگر موجود ہے تو مجھے اسے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. میں کہوں گا کہ بھائی صاحب نے سوال کیا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. لیکن جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں شروعات کرنے کے لیے پہلے نام لینا ضروری ہے. مثال کے طور پہ میں کہوں گا کہ میں شیخ دیداد سے متاثر ہوا, تو شروع میں مجھے شیخ دیداد کا نام لینا ضروری ہے, کہ شیخ دیداد یہاں موجود نہیں ہے. جو شخص یہاں موجود ہے میں کہہ سکتا ہوں کہ بھائی صاحب نے یہ سوال پوچھا, بھائی صاحب نے یہ کہا. جو شخص موجود ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا ضروری نہیں ہے. جو شخص موجود نہیں ہے اس کے بارے میں ذکر کرنے کے لیے نام لینا فرض ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی یا رسول دھی دھاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے, تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے, ان کو سینکڑوں بار کہا گیا ہے یا نبی یا رسول دھی دھاؤ, سینکڑوں بار, کیونکہ وہ موجود تھے, ان کا نام لینا ضروری نہیں تھا. اور جب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا تھا, عیسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے, تو ان کے بارے میں کہنے کے لیے کبھی بھی ان کا نام لینا ضروری پڑتا تھا. اسی لیے ان کا ذکر نام سے 25 بار زیادہ ہے, ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو سینکڑوں بار ہے. لیکن پھر بھی اگر عیسائی کہیں گا نہیں نہیں آپ جو کہہ رہے میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں, زیادہ ذکر ہے مطلب بڑا, تو میں ان سے کہتا ہوں کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا نام 132 بار آتا ہے, تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں, کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے. سوال نمبر 3, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معجزے کیے لیکن کبھی بھی مردے میں جان نہیں ڈالے. عیسیٰ علیہ السلام نے مردے میں جان ڈالی, تو کون بڑا؟ بائبل میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر 24 verse number 24, for there shall arise many false Christs and false prophets, and if it were possible they shall do wonders and miracles and will deceive the very elect. بائبل میں لکھا ہے کہ کئی بہت سے سینکڑوں غلط فریبی عیسائی آئیں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے, بہت سے نشانیاں معجزہ کریں گے اور لوگوں کو بہکائیں گے. تو بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ بہت سے لوگ معجزات کر کے لوگوں کو بہکائیں گے. مطلب معجزہ از ناٹ دا ٹیسٹ, معجزہ نشانی نہیں کہ کون بڑا کون نہیں بڑا. اور قرآن مجید میں بھی ذکر آتا ہے کہ جو بھی معجزہ کیے جتنے بھی پیغمبر نے, وہ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیے. وہ پیغمبر نے خود نہیں کیے, ان نے اللہ کے ذریعے کیے. اسی لیے قرآن میں آتا ہے بِإِذْنِ اللَّهِ, اللہ کے نام سے اٹھو. تو عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں میں جان ڈالی, حقیقت اللہ نے ڈالی عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے. تو مین تعریف کے لائق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو جتنے پیغمبر جو بھی معجزات کیے وہ اللہ نے کیے ان کے ذریعے. لیکن یہ عیسائی کہیں گے نہیں نہیں ان نے مردے میں جان ڈالی تو بڑا. تو میں کہتا ہوں اگر آپ بائبل پڑھیں گے, بائبل میں لکھا ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون بلاتا موسیٰ علیہ السلام کو اور بہت سے جادوگر لوگ آتے, وہ لکڑی پھینکتے سانپ بنتی, موسیٰ علیہ السلام اپنی لکڑی پھینکتے اور اصلی سانپ بن جاتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, ان نے ویجیٹیبل کنگڈم لکڑی کو جانور بھی بنایا. صرف جان نہیں ڈالی, ہی چینج فرام اے ویجیٹیبل کنگڈم ٹو اینیمل کنگڈم. وہ زیادہ بڑا موجود ہے. صرف مردے میں جان نہیں ڈالی, مردے میں جان ڈالنے کے علاوہ لکڑی مطلب جھاڑ کو جانور بنایا, سانپ بنایا, وہ اور بڑا موجود ہے. تو کیا آپ مانیں گے موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے؟ تو وہ کہیں گے نہیں. اور یہ قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی اور وہ اژدھا بن گیا. چوتھا سوال,
کیا عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر گئے تو کون بڑا؟ قرآن میں ذکر ہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 158 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا کیونکہ وہ ایک واحد پیغمبر تھے, واحد نبی تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے, جن کے لوگوں نے, اکثر لوگوں نے سمجھا کہ ان نے خدا بننے کا دعویٰ کیا. کوئی بھی پیغمبر کے لوگوں نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ پیغمبر اپنے آپ کو خدا کہہ رہا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ایک واحد اللہ کے نبی تھے جن کے لوگوں نے سمجھا کہ ان نے وحدانیت کی دعوت کی, ان نے کہا کہ میں خدا تھا, تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اٹھایا تاکہ وہ واپس آئیں گے. قیامت کے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن مجید میں کہ قیامت کے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پھر سے آئیں گے, وہ آ کے ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3 میں کہ یہ دین کمپلیٹ ہے, مکمل ہو چکا ہے, اس کے بعد کچھ چیز نہیں آئیں گی, کچھ چیز نکالی نہیں جائیں گی, دین اپنا مکمل ہو چکا ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہمیں کچھ نئی چیز نہیں سکھائیں گے, وہ آئیں گے کرسچن لوگ کے لیے, عیسائی لوگ کو کہنے کے لیے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا خدا ہوں. اور قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ مائدہ میں سورہ نمبر 5 آیت نمبر 116 میں عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ میرے لیے شہادت دو کہ میں نے کبھی بھی نہیں ان سے کہا کہ میری عبادت کرو, میں نے کہا عبد اللہ, اللہ کی عبادت کرو, ربی و ربکم, جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھایا تو کہ جب وہ واپس سے آئیں گے عیسائی لوگ کو کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں خدا کہا. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے. اگر آپ پڑھیں گے گوسپل آف میتھیو میں, اس میں کہتے on that day when we will say, oh Lord, have we not done wonders and miracles in your name? Jesus Christ, peace be upon him, reply, ye men of iniquity, I don't even know you. اس دن جب وہ واپس آئیں گے لوگ کہیں گے اے خدا ہم نے آپ کے نام پہ بہت سے معجزہ کیے. تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے آپ گنہگار قوم, آپ یہاں سے نکل جاؤ, میں آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. مطلب عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جب واپس آئیں گے عیسائی لوگ سے کہیں گے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ میں خدا ہوں, میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ آپ میری عبادت کرو. تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں زندہ اوپر اٹھا لیا. آخری سوال کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ تھے, عیسیٰ علیہ السلام کے والدہ تھے لیکن والد نہیں, تو کون بڑا؟ والد نہیں تھے تو والد کون تھا؟ اللہ سبحانہ. تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے. اس کا جواب دیا گیا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ال عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 59 میں ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آدم علیہ السلام جیسی ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تراب سے بنایا, مٹی سے بنایا اور کہا کن فیکون. اگر آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں کیونکہ ان کے والد نہیں ہیں, تو آدم علیہ السلام کے والد بھی نہیں تھے, والدہ بھی نہیں تھی, کیا وہ اس سے بڑے خدا ہے؟ تو عیسائی لوگ کریں گے نہیں. اور یہ ذکر صرف قرآن میں نہیں ہے, بائبل میں بھی ہے کہ آدم علیہ السلام نہ والد تھے ان کے نہ والدہ تھے. تو آپ کہیں گے کہ جس کے والد نہیں وہ خدا ہے, تو جس کی والد اور والدہ دونوں نہیں وہ تو اور بڑا خدا ہے. انہوں کہیں گے نہیں. اور ایک شخص ہے بائبل میں جو بک آف ہیبروز میں مینشن ہے, چیپٹر نمبر 7 ورس نمبر 2 to 4, اس کا نام ہے کنگ میلکیسیڈیک, کنگ آف سیلم, جس میں ذکر آتا ہے بائبل میں اس کی شروعات نہیں تھی, اس کا ختم نہیں تھا, اس کے نہ کوئی ماں باپ تھے نہ ان کے کوئی بچے تھے. وہ تو آدم علیہ السلام سے بھی بڑا سپرمین لگتا ہے. کیا وہ خدا ہے؟ آپ مانتے بولتے نہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں ان کی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے اور ان کی کتاب سے انہیں جواب دینا چاہیے اور اسلام کے قریب لے کے آنا چاہیے. Dr. Saab, there is a very interesting question for you. If Bible is not God's book, then how do you quote the Bible in which name of prophet has been recited? سوال پوچھا گیا ہے کہ جب بائبل اللہ کا کلام نہیں ہے تو آپ بائبل کو کوٹ کیوں کرتے, بائبل کے بارے میں ذکر کیوں کرتے؟ اور بائبل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہے. کوئی بھی کتاب میں اگر 2%, 5%, 10% سچائی ہے, اس کا مطلب نہیں کہ اللہ کا کلام ہو گیا ہے. آپ کو پتا ہے سلمان رشدی نے کتاب لکھی سیٹنک ورسز,
اس میں قرآن مجید کی آیت بھی ہے، تو کیا قرآن مجید ہو گئی؟ سلمان رشدی کا نام سنے آپ نے؟ سنے کیا نہیں؟ ہاں ماشاء اللہ، ہم نے اسے فیمس کیا، راتوں رات مالا مال کر دیا ہم نے اسے. تو اس نے اپنی کتاب میں کچھ قرآن کی آیت کوٹ کی، کچھ حدیث کوٹ کی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ کتاب قرآن مجید ہو گئی. یہ بائبل جیسے میں نے کہا ابھی ملاوٹ ہے. میں اسی لیے کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ بائبل کرسچین لوگ، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا کلام ہے. تو میں کہتا اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے نا، ٹھیک ہے، تو اب اللہ کے کلام کے اوپر عمل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے تعالیٰ ویلا کلمۃ سواء بین بینکم، جو آپ اور ہم میں یکساں ہے اس کے اوپر تو عمل کرے. تو آپ کہتے ہیں کہ بائبل اللہ کا کلام ہے، میں کہتا ہوں قرآن اللہ کا کلام ہے. اچھا جو دونوں میں یکساں ہے وہ تو ہم پہلا مانے. جو ڈفرنس ہے، جو اختلاف ہے بائبل کے اندر، کتنے غلط چیز لکھے ہے، زنا لکھا ہے، اس پہ ہم مانتے ہیں، اس کو بازو رکھو. جو یکساں ہے وہ تو مانے. بائبل میں لکھا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہے خدا نے، وہ تو مانے. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پہ نہیں چڑھائے گئے تھے، وہ تو مانو. بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے. اگر آپ کہتے ہیں بائبل اللہ کا کلام ہے اور بائبل میں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے وہ آخری پیغمبر ہے، تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں نہیں مانتے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے کہ جب ہم دیگر مذاہب کے لوگ سے بات کرتے ہیں تو یہ فارمولا بیسٹ ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بین بینکم، آپ اور ہم میں جو یکساں ہے کم از کم اس کے اوپر تو عمل کرے. تو اسی لیے میں بائبل کوٹ کرتا ہوں کہ جو چیز ہمیں لگتی سچائی ہے، جو قرآن مجید اور حدیث سے ملتی جلتی ہے، وہ بات پہ تو کم از کم ہم کہتے ہیں عیسائی لوگ کو عمل کرے اور انشاءاللہ وہ اسلام کے قریب آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے جواب میں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندوؤں کی کتابوں یعنی ویداز میں بھی آیا ہے. کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویداز وغیرہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں؟ یہ سوال جو پوچھا گیا ہے کہ ویدا میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہے، ویدا بھی اللہ کی کتاب ہے، یہ جواب بائبل کا اور یہ جواب سیم ہے. بائبل اور ویدا کا جواب الگ نہیں ہے. لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ بائبل انجیل کی بگڑی ہوئی شکل ہے. تو انجیل تو اللہ کا کلام تھا ہی، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں کہ وَأَجْلٍ کتاب، ہم نے ہر ٹائم میں ایک کتاب نازل کی، ہر وقت ایک کتاب نازل کی. نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے، جیسا میں نے کہا توراۃ، زبور، انجیل، فرقان. لیکن اللہ تعالیٰ نے کئی کتابوں نازل کی. تو سوال ہے کیا ویدا اللہ کی کتاب ہو سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی، اللہ عالم. ویدا کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو میں نہیں کہتا کہ ویدا اللہ کا کلام ہی ہے. لیکن کیونکہ انجیل کا ذکر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ انجیل اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ بائبل بگڑی ہوئی شکل ہے. اسی طریقے سے ہم ویدا پڑھیں گے، وید میں بھی کتنے غلط چیز لکھے ہوئے، ہم اسے اللہ کا کلام تو مان ہی نہیں سکتے. یہ کہہ سکتے کہ ہو سکتا ہے، یہ اللہ کے کلام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں ہے، ہو سکتا ہے. لیکن مان لو بحث کے طور پہ ویدا اللہ کا کلام ہے، مان لو بحث کے لیے. میں نہیں کہتا ہوں ہے، ہو سکتے نہیں بھی ہو سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے میں نے کئی کتاب نازل کی، نام سے صرف 4 ہمیں پتا ہے. کئی پیغمبر بھیجے، نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. تو وید اللہ کا کلام ہو سکتا ہے. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ جتنی بھی کتاب قرآن مجید کے پہلی جتنے نازل ہوئی، وہ کتاب صرف ایک گروہ کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں. اور وہ کتاب صرف ایک وقت کے لیے عمل میں ہونا چاہیے. جتنے بھی کتاب، انجیل صرف یہود کے لیے بھیجی گئی تھی، سارے عالم کے لیے نہیں. اور اس کا عمل صرف اس وقت تک کرنا چاہیے جب تک دوسری کتاب آئے، تا قیامت تک نہیں. تو مان لو ویدا اگر اللہ کی کتاب ہے، مان لو بحث کے طور پہ، تو بھی وہ صرف اس ٹائم کے لیے تھی اور ان کو کے لیے تھی، آج کے لوگ کے لیے نہیں. آج کے لیے جو بھی انسان ہے، بھلے ہندوستان میں رہ رہا ہے، امریکہ میں رہ رہا ہے، پاکستان میں رہ رہا ہے، کیا کینیڈا میں، کیا سنگاپور میں، اسے عمل کرنا چاہیے آخری کتاب پہ، قرآن مجید، اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو ویورز، آپ نے یہ ویڈیو دیکھی، یہ سوال و جواب سنا، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور ہمیں صحیح طور پر اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے، کمنٹ بھی کیجئے. چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے. آپ کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ.